السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پچھلے جتنا بھی ہوم ورک دیا گیا اب تک کا اسلامیت میں زیادہ تر آپ کو اورل ورک دیا جا رہا تھا۔ اورل ورک میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ان کچھ صورتیں جو ہیں آپ کی سلیبس میں وہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب کی بار اسلامیت کی بک میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی کیا ہے، صرف عربی دی ہوئی ہے، ترجمے کے ساتھ نہیں ہے صورتیں، اور جتنی آپ پچھلے جو پڑھتے آئے کلاسز میں اس میں سب ترجمے کے ساتھ صورتیں ہوتی تھیں۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں کچھ جو ہے اس کے جو ہم نے صورتیں ہیں ہماری سلیبس کی مفہوم اس کا سمجھاؤں گی، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کاپی کا کام کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے ان صورتوں کا۔ تو سورہ فجر جو ہے وہ مکی صورت ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے سورہ فجر مکے دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ کچھ قسمیں کھانے کے بعد جو ہے ان قسموں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان قسموں کے اندر نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے اندر، لیکن فجر کی قسم کھائیے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک کی جتنے دن ہوتے ہیں ان 10 راتوں کی قسمیں کھائیے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ رات کی قسم کھائیے، اور پھر کہا ہے کہ ان سب میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو کچھ پچھلی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس میں قوم عاد کا، قوم سمود کا اور یہ فرعون کا ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور قومیں تھیں۔ قوم سمود پہاڑوں میں جو ہے وہ کھود کر جو ہے سب گھر بناتی تھیں، اور جو قوم عاد تھی وہ اتنے جائگنٹک ٹائپ ہوتے ہیں کہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی، وہ بہت فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے تھے۔ اور آپ کو فرعون کا تو واقعہ پتہ ہے، فرعون کتنا ظالم تھا، کتنا طاقتور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کرنے کے بعد کفار کو یہ مخاطب کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے جو کہ تم لوگوں سے بہت زیادہ طاقت میں بھی تھے، فائنینشلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، لیکن کیا ہوا، ان کو ان کے گناہوں نے بچایا اللہ کے عذاب سے؟ نہیں، سب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جب ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ان کی طاقت نہیں بچا سکی، تو کفار کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ دے رہے ہیں کہ پچھلی والی قوموں کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک آگے کی صورتوں آیتوں میں جو ہے وہ سائیکی بیان کی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا رب جو ہے وہ آزماتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، نعمتیں بہت دیتا ہے، تو اس کا جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کری، مجھے اتنا کچھ دیا۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرح سے آزماتا ہے، دوسری طرح سے کیسے آزمانا، رزق تنگ کر دیتا ہے، تھوڑی مشکلیں اس کے اوپر کر دیتا ہے، تو بندہ جو پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب مجھے بے عزت کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو انسان کو آزمایا دونوں طریقے سے جاتا ہے، اس کو کچھ دے کر بھی کچھ لے کر بھی۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب دیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب لیا جاتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مومن کیا ہے، مومن یہ ہے کہ جب اس کو دے کر بھی آزمایا جائے، لے کر بھی آزمایا جائے، اس کا ایمان اللہ پر رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا آگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے باتیں کی ہیں کہ میں تم لوگوں کی عزت کیوں کروں، کیونکہ تم لوگ تو نہ یتیم کی عزت کرتے ہو، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، مال کو جمع کرتے رہتے ہو، مال کی محبت دل میں رکھتے ہو۔ تو جب یہ سب چیزیں کرتے ہو تو پھر میں تم لوگوں کو نعمتیں کیوں دوں، کیوں تم لوگوں کی عزت کروں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہاں پر قیامت کا ذکر ہوا ہے کہ اب کیا ہوگا کہ اس دن سب لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جہنم دیکھ لیں گے، فرشتے جو ہے وہ قطار سے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اپنے اعمال دیکھ لیں گے، اور جو لوگ نیک ہوں گے ان کے اعمال کیا ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو وہ سیدھے ہاتھ میں ان کے اعمال دیے جائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ پوری جو ہے وہ سورہ فجر جو ہے وہ اس کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ بلد بھی سمجھ لیں آپ، سورہ بلد جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ بلد جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، شہر سے مراد یا مکے کا شہر، کیونکہ مکے کا شہر بہت امن والا شہر کہلاتا ہے، وہاں پہ قتل کرنا، درخت کاٹنا، کسی کو مارنا جائز حرام تھا، حرام ہے بلکہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس شہر کی قسم کھائی ہے، اور اس شہر میں مقیم رہنے والوں کی، اور باپ اور اس کی اولاد یعنی کہ آدم علیہ السلام اور اس کی ساری اولادوں کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کہی ہے کہ انسان مشقت میں ہے، یعنی کہ ہم نے انسان کو اسٹرگل میں پیدا کیا ہے، اس کی جو زندگی، اس کی جو لائف ہے وہ پوری اسٹرگل میں ہی رہے گی، اس کو پریشانیاں، مشکل وغیرہ سب آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، امتحان کا ہے، یہاں آپ کو امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا آگے کی آیتوں میں کہ جو لوگ ڈھیروں مال برباد کر دیتے ہیں، یعنی کہ مال جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے سمجھیں آپ فضول خرچی کرتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور پھر فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آج اتنے پیسے اڑائے، لوگوں میں فخریہ انداز میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کیا ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر نگہبان مقرر ہے، ہم انہیں دیکھنے والے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مال کی محبت کے اندر کس طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں گنوائی اپنی کہ 2 آنکھیں ہم نے اس کو دی، زبان دیے، ہونٹ دیے، اور اس کو 2 راستے دکھا دیے، 2 راہیں دکھا دی، یعنی کہ ایک اچھا راستہ بھی دکھا دیا، برا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب انسان کے اپنے اوپر ہے وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے خود ہی بتا رہے کہ انسان جو ہے وہ مشکل والے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا جو مشکل والی ہے۔ یہ مشکل والی گھاٹی کون سی ہے؟ سمجھ لیں آپ، دین پر چلنا شروع میں مشکل ہے، بعد میں آسان ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، شروع والی آسانی دیکھتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے پھنس جاتا ہے۔ لیکن جو مشکل راستہ ہے نا وہ دین کا راستہ ہے شروع میں، لیکن پھر بعد میں آسان ہے، لیکن انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں اسی کا ذکر، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھتا مشکل دیکھ کر۔ تو پھر اسے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، یعنی کہ کیا ہے، گردنوں کو چھڑانا، لوگوں کو آزاد کروانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیم کو جو ہے وہ سرپرست داروں کا خیال کرنا، ٹھیک ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ سب کیا ہے، صبر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ رحم کرو، صبر کرو۔ تو یہ دائیں طرف والے لوگ، یعنی کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ تو پھر اور جو لوگ آیتوں کا اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں طرف والے لوگ ہیں، اور ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی، یعنی کہ چاروں طرف سے ان پر آگ ہوگی جو بند کی ہوئی ہوگی۔ تو سورہ فجر اور سورہ بلد آپ لوگوں کو اس کا مفہوم تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگ یہ سمجھ لیں اس کا کام آپ کو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ اس کا سمجھ لیں، آپ میقات اول کا ٹائٹل پیج بنائیں گے سب سے پہلے آپ، ٹھیک ہے، میقات اول کا آپ لوگ ٹائٹل پیج بنائیں گے کاپی کے اندر، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا ٹائٹل پیج بنانا ہے سورہ فجر کا۔ سورہ فجر کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ترجمہ آپ لوگ ادھر سے ہی دیکھ کر، اس ویڈیو سے دیکھ کر آپ یہ جو ہے نا ادھر سے لکھ لیجیے گا۔ سورہ فجر کا بھی ایسے کرنا ہے، پھر سورہ بلد کا بھی آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، اور پھر سورہ بلد کا بھی کیا کریں گے، اس کا بھی ترجمہ کاپی کے اندر لکھ لیں گے۔ صرف ترجمہ لکھنا ہے، عربی نہیں لکھنی، یاد رکھیے گا، کیونکہ عربی آپ لوگوں کی بک میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاپی میں آپ لوگ اس طرح سے کام کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔